अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम उर्दू ज़बान की 5वीं किताब का सबक पढ़ेंगे 7 और पाठ का नाम है कलकत्ता। तो आज की इस वीडियो में हम कलकत्ता के बारे में सीखेंगे, तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपने हमारी अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप उन्हें पढ़ सकते हैं। और इसी चैनल पर हम नूरानी कायदा और अम्मा पारी की भी वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आपने वो भी नहीं देखी हो तो उनका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप उन्हें भी पढ़ सकते हैं। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कलकत्ता। नंबर 1, शहर कलकत्ता ज़माना साबिक में एक करिया था। शहर कलकत्ता ज़माना साबिक में एक करिया था। वजह तस्मिया इसकी ये है कि काली नाम का यहाँ एक बुत है। कि काली नाम का यहाँ एक बुत है। और कत्ता जगला जमाने में साहिब को कहते हैं। और कत्ता जगला जमाने में साहिब को कहते हैं। इसलिए गांव काली कत्ता मशहूर हुआ। रफ्ता रफ्ता बकसरत मुस्तमाल ने कोलकाता बना दिया। रफ्ता रफ्ता बकसरत इस्तेमाल ने कलकत्ता बना दिया। नंबर 2, अहद आलमगिरी में बड़ा शहर बंदर हगली था। अहद आलमगिरी में बड़ा शहर बंदर हगली था। इसी बंदर में तिजारत जहाज लंगर अंदाज होते थे। इसी बंदर में तिजारत जहाज लश्कर अंदाज होते थे और अक्सर तिजारत पेशे लोगों की यहाँ सकूनत थी। चुनांचा अंग्रेजी कंपनी की कोठी भी वहाँ थी। अंग्रेजी कंपनी की कोठी भी वहीं थी। इत्तेफाकन जमीन की धस जाने से अंग्रेजी कोठी मनहदम हो गई। इत्तेफाकन जमीन के धंस जाने से अंग्रेजी कोठी मनहदम हो गई। बहुत सा माल व असबाब तलफ हुआ। तब मिस्टर चांग ने शहरे मकाम पर कोठी की बना डाली। तब मिस्टर जांग ने दूसरी मकाम पर कोठी बना डाली और 2 मंजिला 6 मंजिला इमारतें बनाने का इरादा किया। क्या मुगल ताजिरों को ये अमर शाख हुआ। उन्होंने फौजदार से शिकायत की। इसने शोभादार जग्गाला को इत्तला दी। वहाँ से ममानियत का हुक्म सादिक हो गया। नाचार मिस्टर जांग अपना जहाज लेकर दक्कन को चल दिया। नंबर 3, उन दिनों औरंगजेब महमद दक्कन में मसरूफ थे।
دکن میں مشہور تھے اور قحط عظیم کی وجہ سے بادشاہی لشکر کو سخت تکلیف ہو رہی تھی اور قحط عظیم کی وجہ سے بادشاہی لشکر کو سخت تکلیف ہو رہی تھی۔ کرناٹک کی کوٹھی کے انگریزی افسر نے بہت سا غلہ اور سامان رشد لشکر شاہی کو پہنچایا۔ کرناٹک کے کوٹھی کے انگریزی افسر نے بہت سا غلہ اور سامان رشد لشکر شاہی کو پہنچایا۔ اس خدمت سازی کی صلاح میں بادشاہ نے انگریزوں کو معنی موصول کی سند عطا فرمائی۔ اسی خدمت سازی کی صلاح میں بادشاہ نے انگریزوں کو معنی موصول کی سند عطا فرمائی اور کوٹھی کے بنانے کی اجازت دے دی۔ مسٹر جنگ شاہی فرمان لے کر بنگلہ کو واپس آئے۔ مسٹر چنگ شاہی فرمان لے کر بنگلہ کو واپس آئے اور موزہ کلکتہ میں کوٹھی تعمیر کی۔ تجارت کی بدولت آبادی روز بروز بڑھتی گئی۔ پھر جو گورنر آیا آبادی کی ترقی اور تعمیر کی افزائش پر متوجہ رہا۔ چنانچہ کرنل کلائیو نے پلاسی کی فتح کے بعد شہر سے کچھ فاصلے پر قلعہ کوٹ والیم تعمیر کرایا۔ کرنل کلائیو نے پلاسی کی فتح کے بعد شہر سے کچھ فاصلے پر قلعہ کوٹ والیم کی تعمیر کرایا۔ اس کی ساخت اور طرز عمارت سے بلاد کے فلکوں سے نہیں ملتی۔ نئے انداز کا اور نہایت مضبوط و مستحکم ہے۔ اس کی ساخت اور طرز عمارت اس بلاد کے قلعوں سے نہیں ملتی۔ نئے انداز کا اور نہایت مضبوط و مستحکم ہے۔ نمبر 4، خاص کر لارڈ ولزلی کے عہد گورنر میں اس شہر کا اسلوب نہایت خوب ہو گیا۔ خاص کر لارڈ ولزلی کے عہد گورنر میں اس شہر کا اسلوب نہایت خوب ہو گیا۔ ایک عمارت عالی شان منجانب کمپنی تعمیر ہوئی۔ غرض تجارت کی گرم بازاری اور انگریزی حکومت کا صدر مقام ہونے کے باعث ہر قسم کے اہل پیشہ صنعت ساہوکار وہاں بکثرت آباد ہوتے گئے۔ غرض تجارت کی گرم آبادی اور انگریزی حکومت کا صدر مقام ہونے کے باعث ہر قسم کے اہل پیشہ صنعت ساہوکار وہاں بکثرت آباد ہوتے گئے اور اپنے اپنے مقدور کے مطابق حویلیاں اور کوٹھیاں تعمیر کرائیں۔
اور اپنے اپنے مقدور کے موافق حویلیاں اور کوٹھیاں تعمیر کرائیں۔ الحال یہ ہی شہر شعبہ بنگلہ کا دارالصدر اور کل ہندوستان کا دارالسلطنت ہے۔ الحال یہ ہی شہر شعبہ بنگلہ کا دارالصدر اور کل ہندوستان کا دارالسلطنت ہے۔ دریائے ہگلی کے دونوں کناروں پر اس کی آبادی ہے۔ دریائے ہگلی کے دونوں کناروں پر اس کی آبادی ہے۔ نمبر 5، خاص شہر 6 میل طویل اور 1.5 میل عرض ہے۔ خاص شہر 6 میل طویل اور 1.5 میل عرض ہے۔ جس میں اہل فرزنگ رہتے ہیں، وہاں مکان نہایت عالیشان اور سڑکیں بہت خشک اور فراخ ہیں۔ وہاں مکان نہایت عالیشان اور سڑکیں بہت خشک اور خاص ہیں۔ ایوان گورنر کے سامنے ایک بڑا وسیع میدان ہے اور فراخ ہے۔ ایوان گورنر کے سامنے ایک بڑا وسیع میدان ہے۔ اس میں کئی سڑکیں نکلی ہیں جن پر صبح شام اکثر شبان انگیز سیر و تفریح کے لیے سوار ہو کر نکلتے ہیں۔ دریائے ہگلی اس شہر کے متصل نصف میل کی چوڑائی میں بہتا ہے۔ دریائے ہگلی اس شہر کے متصل نصف میل کی چوڑائی میں بہتا ہے۔ اس کے کنارے کنارے پختہ سڑک اور مضبوط دیوار تعمیر کی گئی ہے۔ اس کے کنارے کنارے پختہ سڑک اور مضبوط دیوار تعمیر کی گئی ہے۔ جہازوں اور کشتیوں سے مال تجارت اتارنے کے لیے چند گھوٹ بنے ہوئے ہیں۔ جہازوں اور کشتیوں کے مال تجارت اتارنے کے لیے چند گھوٹ بنے ہوئے ہیں۔ کل تعداد اس شہر کے باشندوں کی قریب 8 لاکھ کی ہے۔ کل تعداد اس شہر کے باشندوں کی قریب 8 لاکھ کی ہے۔